بھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں، حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے دارالافتاء اہل سنت، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اسلام کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان، ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علیہ صلاۃً، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب ترین وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص آپ کے سوالات شامل کیے جاتے ہیں۔ نمبر آپ اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان نمبرز پر اپنے سوالات ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوگی اسی پروگرام میں جو براہ راست ہمیں سوالات موصول ہوں ان کے جوابات آپ تک پہنچائیں۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد حسان رضا عطاری، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاء اللہ۔ ہمارے پاس کچھ ویڈیو سوالات بھی ہیں، تو پہلے ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ میرا نام محمد رفیق ہے اور مفتی صاحب سے میرا ایک سوال ہے۔ میرا ایک مکان ہے جس کی ملکیت تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ ہے، اور ہم 2 بھائی 6 بہنیں ہیں۔ اچھا، والدہ نے جیتے جی ہمارے نام کر دیا تھا مکان، وہ مکان میرے نام ہے اور میری بہنوں کا ان میں حصہ بنتا ہے یا نہیں بنتا، اس میں شرعی طور پہ کیا اس کی حیثیت ہے؟ جی، یہ تو ایک سوال ہے اور کئیوں کی ایک طرح کی نمائندگی ہوگی۔ عام طور پہ جیتے جی آگے نام پہ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے اور بعد میں پھر اس طرح کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول تو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ مکان آپ کی والدہ کا تھا یا آپ کے والد صاحب کا تھا۔ ٹھیک۔ یا عام طور پہ جو اس طرح کے مکان وغیرہ ہوتے ہیں وہ والد صاحب ہی بناتے ہیں، اور بعض حکمتوں کی بنیاد پر یہ والدہ کے نام یعنی اپنی بیوی کے نام کروا دیتے ہیں، لیکن حقیقتاً مالک وہی ہوتے ہیں۔ تو جب مالک آپ کے والد صاحب ہوں گے تو ظاہر ہے کہ والدہ کا مالک بنانا یہاں پر نام کر دینا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ٹھیک۔ وہ والد صاحب کی وراثت ہے، اسی حساب سے اس کی تقسیم کاری ہوگی۔ اور جہاں تک رہا والدہ کا مالک بنا دینا، والدہ کا نام کر دینا کاغذات کے اندر، تو یہ بھی ضروری نہیں کہ شرعی طور پر آپ کو قبضہ مل گیا ہو۔ عمومی طور پر ہوتا یہی ہے کہ گھر کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں اور سارے جو نام کرنے والا ہوتا ہے وہ گھر کے اندر پورا تصرف کر رہا ہوتا ہے، اس کو پورا اختیار اس کے اندر حاصل ہوتا ہے اور وہ اسی طریقے سے نام کر دیتا ہے، حالانکہ اس طرح شرعی طور پر قبضہ نہیں ہوتا۔ تو اگر یہی صورتحال ہے اور عمومی طور پر یہی صورتحال ہوتی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ آپ کی والدہ ہی کا ہے، اور پھر اس میں جو تقسیم کاری ہے شریعت کے مطابق وہ ہوگی، اور اس میں یقیناً آپ کی بہنوں کا حصہ یہ بنے گا۔ اب جب کبھی ایسا معاملہ زندگی کے اندر پیش آ جائے تو اولاً تو کرنا کس انداز میں چاہیے، کہ ایسا کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے کہ کسی ایک بیٹے کے نام اس طریقے سے کر دیا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ شریعت مطہرہ میں اس طرح اجازت نہیں ہوتی کہ ایک ہی بیٹے کو سب کچھ دے دیا جائے، یا ایک ہی بیٹی کو یا ایک وارث کو سب کو دے کے سب کچھ دے کے باقیوں کو محروم کر دیا جائے۔ تو اب جب بھی ایسا معاملہ پیش آئے تو تقسیم کرنے والے کو یا نام کر دینے والے کو چاہیے کہ کسی مفتی اسلام سے جو صحیح العقیدہ مفتی صاحب ہوں، تجربہ کار ہوں، ان کے پاس جائیں اور جا کر اپنے اس مسئلے کے حوالے سے مشورہ کریں، کیونکہ بسا اوقات واقعی ایسا ہوتا ہے کہ نام کر دینا ٹھیک بھی ہوتا ہے، بعض صورتیں اس کی ٹھیک ہوتی ہیں، لیکن جس انداز میں نام کیا گیا ہوتا ہے وہ نام ہوتا نہیں ہے، اس وجہ سے پھر بعد میں دیگر مسائل کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو آپ کا مسئلہ ہے اس کی ڈیٹیل میں نے بیان کر دی ہے، اب اس میں ہمیں تفصیل درکار ہوگی تو آپ دارالافتاء اہل سنت میں تشریف لے آئیں اور اپنی ساری صورتحال بیان کر دیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق آپ کو جواب دے دیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور اس میں یہ مسائل ہوتے ہیں، صرف نام کر دینے پر یہ نہیں کر سکتے کہ بھی میرے نام ڈاکومنٹس بنے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ایسے نہیں ہوگا جی۔
ٹھیک ہے. اچھا زندگی میں ویسے کوئی دینے کا کوئی طریقہ کار بھی ہے, کوئی درست طریقہ کار؟ اس میں درست طریقہ کار یہ ہے کہ جتنے بھی ورثہ ہیں ان کے درمیان برابر تقسیم کاری کرے. بہتر طریقہ کار یہی ہے. یعنی بیٹے بیٹیوں کے درمیان تقسیم کرنا چاہتا ہے تو بہتر طریقہ یہ ہے, اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو برابر دیں. لیکن اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ کسی کو زیادہ دینا چاہتے ہیں تو اس میں پھر بیٹوں کو بیٹیوں کے مقابلے میں 2 گنا آپ دے سکتے ہیں. یہ انداز اختیار کر سکتے ہیں. ہاں اگر بیٹے کے اندر یا بیٹی کے اندر کوئی ایسی فضیلت پائی جاتی ہے کہ جو دینی اعتبار سے ہے, یا وہ ماں باپ کا بہت زیادہ خدمت گزار ہے جس کی بنیاد پر اس کو کچھ دوسروں کے مقابلے میں زیادہ دینا چاہتے ہیں, تو وہ دے سکتے ہیں. صحیح ہے. اس کا بھی باقاعدہ اچھا ہے کہ ایک پورا شرعی رہنمائی لے لیں, پورا فتویٰ اپنے پاس حاصل کر لیں اور رکھ لیں تاکہ کل کو اولاد کے مابین کوئی اس طرح کے اختلافات بھی نہ ہو. جی مزید سوال. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں جو ہماری مسجد ایک چھوٹی سی مسجد ہے اور اس مسجد میں 5 وقت کی جماعت نہیں ہوتی اور دیہات ہے. اگر 5 وقت کی امامت نہ ہو, جماعت نہ ہو, یہ جمعے کے لیے شرط ہے کہ نہیں؟ جمعہ کی نماز کے لیے کیا یہ شرط ہے کہ اس مسجد میں 5 وقت کی نماز بھی ہو رہی ہو؟ اچھا انہوں نے مختلف بات کی کہ ہمارا گاؤں ہے, چھوٹی سی مسجد ہے, 5 وقت کی نماز نہیں ہوتی, اب وہاں شاید جمعہ قائم کرنا چاہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ جمعہ کے لیے یہ تو شرط نہیں ہے کہ وہاں 5 وقتہ نماز ہوتی ہو. گراؤنڈ کے اندر بھی جمعہ ہو سکتا ہے اور کسی اور جگہ پر بھی جمعہ ہو سکتا ہے. جمعہ کے لیے اپنی شرائط ہیں, جیسے اذن عام کا ہونا کہ ہر ایک ادھر آ سکتا ہو, کسی کو روکا نہ جاتا ہو آنے سے. اسی طرح جمعہ کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ وہ جو ادا ہوگا جمعہ وہ شہر کے اندر ادا ہوگا. اب اگر گاؤں جیسا کہ آپ بیان کر رہے ہیں کہ چھوٹا سا گاؤں ہے تو پھر اس صورت میں تو وہاں پر جمعہ ادا نہیں کیا جائے گا. ہاں بہت بڑا گاؤں ایسا ہے کہ جس کی بڑی مسجد کے اندر وہاں پر جتنے لوگوں پر جمعہ فرض ہوتا ہے وہ اس کے اندر سما نہیں سکتے, تو پھر ایسے گاؤں کو جو ہے وہ شہر کا حکم دیا جاتا ہے, وہاں پر جمعہ قائم ہو سکتا ہے. تو اس انداز میں جو آپ مسجد کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں وہاں جمعہ قائم نہیں کیا جائے گا, وہاں پر ظہر ہی کی نماز ادا کی جائے گی. مزید. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ مغرب کی 2 سنت پڑھ چکا تھا, پھر 2 نفل پڑھنا تھا تو غلطی سے پھر سے 2 سنت کی نیت باندھ لی, تو کیا نماز توڑ سکتے ہیں اور کب نماز توڑنے کی اجازت ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ علم دین حاصل کرنے کی جو فضیلت آئی ہے تو وہ صرف عالم بننے کی لیے ہی آئی ہے یا پھر اگر تھوڑے سے علم بھی حاصل کرے تو اس کے لیے بھی آئی ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں. جزاک اللہ خیرا. جی نفل کہنا تو سنت کہہ لیا تو کیا نماز توڑنی اس ہوگی؟ سے کوئی نہیں, نماز نہیں توڑنے کی اجازت بھی نہیں ہے. اصل تو دیکھیں نیت دل کے ارادے کا نام ہے, یعنی آپ کے دل میں یہ نیت ہونی چاہیے, ارادہ ہونا چاہیے کہ آپ کون سی نماز پڑھ رہے ہیں. تو اگر آپ کے دل میں یہی تھا جب آپ کھڑے ہو رہے تھے کہ میں نفل پڑھنا ہے, تو زبان سے چاہے فرض ہی کے الفاظ نکلے ہوں, واجبی کے الفاظ نکلے ہوں, تو بھی آپ کے وہ نفل ہی ادا ہوں گے, کیونکہ دل کا ارادہ یہ اصل نیت ہے. اور ویسے بھی اگر سنت کا لفظ بولا ہے اور مراد نفل پڑھنا ہے تو بھی اس سے نفل ادا ہو جائیں گے ان کے. ٹھیک ہے. کچھ ایسے میں اور باقی جو رہا علم دین کے حوالے سے انہوں نے کہا, تو جو فضیلت ہے علم دین کی مطلقاً جو فضیلت آئی ہے کہ علم حاصل کرنے پر یہ فضیلت اللہ پاک عطا فرماتا ہے, تو وہ تو حاصل ہوگی. عالم کے فضائل یہ جداگانہ آئے ہیں, وہ فضیلت ظاہر ہے کہ اسی کو حاصل ہوں گی جس پر عالم کی تعریف صادق آتی ہو. باقی اس کے علاوہ جو شخص بھی علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے, تو جو بھی نکلا تھوڑے سے راستے پہ نکلا, تھوڑا سا علم اس نے حاصل کیا, تو جو علم دین حاصل کرنے کی فضیلت حدیثوں میں آئی ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کو یہ حاصل ہوگی. اچھا جی ایس ایم ایس میں سوال ہے, یہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دے اور پھر دوسرے دن بولے کہ میں معاف نہیں کروں گا, پھر یعنی واپسی دوبارہ آ گئے, غلط بات ہے نا. جب معاف کر دیا اس نے تو اب دوبارہ اس طرح وہ نہیں بول سکتا ہے میں معاف نہیں کروں گا. تو معاف کر دیا تو اب معاف کر دیا. اب باقی دوسرا اندر معاملہ کیا ہے, کوئی مالی معاملات ہیں, کیا چیز ہے, وہ تو ظاہر ہے کہ جب یہ جھگڑا سامنے آئے گا تو ہی پتہ چل سکے گا. ورنہ جب ایک دفعہ معاف کر دیا تو وہ معاف ہو گیا, اور اب اس کے بعد دوبارہ یوں کہنا کہ جو ہے وہ میں معاف نہیں کروں گا تو یہ بات غلط ہے بالکل. یا میں نے معاف نہیں کیا ہوا, اس طرح کے بھی جملے, یعنی اب ایک دفعہ کر دیا تو بر کر دیا, ختم. معافی کرنا دیں اس طرح کے واقعات کو ہم کل یعنی دیکھیں جو معاف کرنا ہے وہ تو شریعت مطہرہ کو مطلوب ہے. ٹھیک.
اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، کیونکہ وہ خود معاف کرنا پسند کرتا ہے، تو جو معاف کرتے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جو رکاوٹ بن رہی ہو، تو بندے کو حتی الامکان یہی چاہیے کہ وہ معافی مانگنے والے کو معاف کر دے۔ بعض اوقات ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ جس میں واقعی طبیعت اس طرح کی ہوتی ہے کہ معاف کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یا مثال کے طور پہ مالی معاملہ ہی ہے، اور اب وہ مال دبا کے بیٹھا ہو کہ تو مجھے معاف کر دو، تو سر اس کو کیسے معاف کیا جائے گا؟ صحیح، اس کا مال واپس کرے گا تو ہی وہ معاف کر سکے گا نا، ورنہ تو کوئی بھی اپنا مال چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو یہ صرف وہ معاملات کے جو حقوق سے تعلق نہ رکھتے ہوں، ان میں اگر کوئی آ کے معافی مانگتا ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ بندہ اسے معاف کر دے۔ اور اس کی تاکید حدیثوں کے اندر آئی ہیں۔ بعض لوگ دل کے اندر لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور معاف کرنے کا ذہن بالکل بھی نہیں ہوتا، تو ایسوں کے بارے میں حدیث پاک کے اندر یہ آیا ہے کہ جس کے پاس اس کا بھائی معافی لے کر آیا اور اس نے قبول نہ کیا تو اسے حوض کوثر پر آنا ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی معذرت قبول کر لینی بالکل چاہیے۔ قبول کرنی چاہیے۔ اچھا، معاف تو کر لیا، لیکن ایک ہوتا ہے دل سے گیا نہیں ہے، اس کی تکلیف یا بعض اوقات ایسی پہنچی ہوئی ہوتی ہے کہ دل میں تکلیف رہ جاتی ہے، یہ بھی ایک الگ ہے۔ ایک ہے دل سے معاف کیا ہی نہیں، بس شروع میں سے ہی بس ٹھیک ہے یہ آ گیا نا، بس یہ نظروں سے دور ہو جائے، یا جیسے بھی ہے میں نے معاف کیا یوں بول بھی دیتے ہیں لیکن دل میں رکھتے ہیں۔ اچھا، اس کی علامت نشانی پھر یہ ہے کہ جب کبھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو وہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں، یا پھر اس کی تکلیف کے خواہاں بھی رہتے ہیں کہ ان کے یہاں تکلیف پہنچے، ان کے یہاں خوشی آئی ہے تو اس کو مزید رنج پہنچ رہا ہے۔ تو یہ دل سے، یعنی معافی کا دل سے بھی یہ تو تعلق۔ کینے میں بدل گیا نا۔ اصل میں کینہ جو ہوتا ہے وہ یہی دبا ہوا غصہ ہوتا ہے، کسی کے خلاف کچھ بدلہ نہیں دے سکتا تو پھر وہ دل کے اندر قرار پکڑ لیتا ہے، اور یہ کینہ ہوتا ہے۔ تو اب ایک ہے واقعی تکلیف ایسی پہنچی ہے کہ نہیں بندہ جو ہے وہ معاف کر سکتا، تو اب ظاہر ہے کہ وہ دل سے نہیں اس کی معافی نکل لی تو ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ صحیح، ہاں، جب اس نے زبان کے تقاضے پورے کر لی کہ میں نے معاف کر دیا آپ کو، اب وہ اللہ پاک سے دعا کرے کہ اللہ میرے دل سے بھی، دل کے اندر بھی اطمینان ڈال دے کہ میں اس کو معاف کر دوں، یہ دعا ہی کر سکتا ہے وہ۔ باقی یہ جو علامت ہے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو جتائیں گے یا اس کی خوشی ہوگی تو ان کو دکھ ہوگا، یہ چیزیں تو پھر خطرناک ہیں، یہ تو کینے کی علامت ہیں، اور اس کے اوپر تو پھر الگ سے وعید احادیث طیبہ کے اندر آئی ہیں۔ ٹھیک ہے، معاف کر دیا تو بس دل سے ہی آدمی معاف کرنا پھر چاہیے۔ معاف کر دے، اور اللہ سے دعا بھی کرتا رہے کہ یہ دل کے اندر اگر کیفیت ایسی ہے بھی سامنے والے سے تکلیف زیادہ پہنچی تو یہ دل والی جو کیفیت ہے وہ بھی بدل دے، اور اللہ تعالیٰ دلوں میں پیار داخل فرما دے۔ ہونا یہی چاہیے، معافی کو بہت محبوب اور پسندیدہ عمل یہ فرمایا گیا ہے، تو حتی امکان آدمی معافی اختیار کرتا رہے۔ مزید سوال۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں ختم دلانا کون سی حدیث میں ہے، ہمیں کیا جواب دینا چاہیے؟ جزاک اللہ خیر۔ ان سے پوچھتے ہیں ختم دلانا کس حدیث سے ہے، تو یہ کیا جواب دیں؟ یہ جواب دیں کہ علماء اہل سنت سے رابطہ کریں، ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا جواب ہے۔ باقی رہا ختم دلانا کس حدیث سے ثابت ہے، تو ختم کی ممانعت کس حدیث سے ثابت ہے یہ بتا دیا جائے تو پھر وہ حدیث بھی ہم بتا دیں گے کہ جس میں ختم کا ثبوت ملتا ہے۔ تو ختم کی جو اصل ہے وہ ایصال ثواب ہے، یعنی آپ جو پڑھتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں اور کھانا سامنے رکھا ہوتا ہے، تو یہ تو بخاری شریف کے حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے سامنے کچھ پڑھ کے پڑھا تھا، تو اسی کو علماء نے دلیل بنایا ہے کہ کھانا سامنے رکھ کر پڑھنا، چاہے وہ قرآن کی آیات ہوں یا دیگر کوئی اوراد و وظائف ہوں، پڑھنا بالکل درست ہے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا موجود تھا۔ معجزہ مشہور ہے حضرت سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جا کر جو تھوڑا سا کھانا بوسوں کو پورا ہو گیا تو اس میں یہی تھا کہ کھانا سامنے رکھا تھا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اللہ نے چاہا اس کے اوپر پڑھا۔ تو یہی ہمارا طریقہ کار ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں جو اللہ پاک چاہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور درود پاک پڑھا جاتا ہے، اور کچھ تو اس کے اندر نہیں پڑھا جا رہا ہوتا۔ اور پھر اس کا جو بنیادی مقصد ہے وہ میت کو ایصال ثواب کرنا ہے، یعنی آپ کے مرحوم کو آپ ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، اور اس کا ثبوت قرآن پاک سے بھی موجود ہے، حدیث پاک میں بھی موجود ہے۔ سورۃ الحشر میں اللہ پاک نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے کہ جو اپنے سے پہلے گزرنے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور دعا بھی ایک عمل ہے جس کے ذریعے سے ان کو فائدہ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح ہم بھی یہاں پہ فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایصال ثواب کرتے ہیں اور ان کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ کے اندر اس کی تفصیل بھی موجود ہے۔ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سنن نبی داؤد کی حدیث مبارکہ ہے،
انہوں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ انتقال کر گئی ہیں تو کیا میں ان کے لیے کچھ نیک کام کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پانی. تو انہوں نے کنواں کھدوا دیا اور اس کے اوپر لکھ دیا کہ ام سعد کے لیے، ہذہ ام سعد، یہ ام سعد کے لیے، یعنی اس کا جو ثواب ہے وہ ام سعد کو پہنچے گا. تو یہ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے اصال ثواب کا ثبوت موجود ہے. اور یہی ختم کی اصل ہے کہ ختم کے اندر بھی یہی کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جس کو مقصود ہوتا ہے اس کو اصال ثواب کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ خاص دنوں کی تعیین کے ساتھ لوگ پھر یہ بولے کہ اب یہ اس میں بھی کوئی اصال ثواب تو ٹھیک تھا، آپ نے دن بھی خاص کر اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. نمبر ایک، جو علماء اہل سنت ہیں انہوں نے اس بات کی واضح طور پر تصریح کی ہوئی ہے کہ ہمارے نزدیک یہ تعیین جو ہے یہ صرف اور صرف عرفی اعتبار سے ہے کہ لوگوں کو آسانی ہو، ورنہ ہم اس کو فرض و واجب نہیں مانتے کہ کوئی 40ویں دن ہی 40واں کرے، پہلے بھی کر سکتا ہے بعد میں بھی کر سکتا ہے، کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ کہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے نیک عمل جو ہیں ان کو دن مقرر کر کے کرنا ثابت ہے. خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہر ہفتے کو خاص طور پہ قباء مسجد میں جایا کرتے تھے، وہاں جا کے آپ دن طے پڑھا کر کے کرتے تھے، مطلب دن ہفتے کر کو کے ہفتے کے دن جاتے تھے. اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص جمعرات کا دن مقرر کرتے تھے اور اس میں آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے. تو اس طرح کی بہت ساری احادیث طیبہ فتاوی رضویہ کی نویں جلد میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمائی ہے کہ جس میں دن کو متعین کر کے بھی نیکی کرنا، یہ قرآن و سنت سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اور صحابہ کے آثار سے بخوبی واضح اور اس کی دلیل موجود ہے. لہذا اگر دن مقرر کر کے بھی کوئی اصال ثواب کرتا ہے تو کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. سوال ہے کہ اگر لڑکی کا نکاح ہو گیا تو کیا اب یہ دونوں آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں؟ ایک سوال تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ لڑکی کے نکاح اور رخصتی والے دن ہی لڑکے والے کہیں کہ ولیمہ بھی آج ہی ہو جائے، تو اس طرح کیا ولیمہ ہو جائے گا؟ پہلا کیا سوال تھا؟ نکاح ہوا ہے ابھی رخصتی نہیں ہوئی تو آپس میں گفتگو کر سکتے ہیں، لوگ معیوب سمجھتے، برا بھلا بھی کہتے ہیں. صحیح ہے. دیکھ شرعی اعتبار سے تو اب وہ میاں بیوی ہو چکے ہیں، جب نکاح ہو گیا تو اس کے بعد بات چیت کرنا ان کا شرعاً جائز ہو جائے گا. لیکن بہت ساری چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن میں معاشرے کا لحاظ رکھا جاتا ہے، عرف کا لحاظ رکھا جاتا ہے. تو اب خاندان ایسے ہیں کہ جہاں پر اس چیز کو مناسب نہیں سمجھا جاتا تو بات چیت کرنا مناسب نہیں ہے کہ وہاں پہ بات چیت نہ کی جائے. لیکن اگر کوئی کرتا ہے اس طرح تو شرعی اعتبار سے چونکہ وہ میاں بیوی ہیں تو ان کا بات چیت کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جہاں تک رہا اسی دن یعنی جس دن نکاح ہوا اسی دن ولیمہ، تو ولیمہ جو ہوتا ہے وہ شب زفاف کے بعد ہوتا ہے، رات گزارنے کے بعد یہ 2 دن کے اندر اندر ولیمہ کرنا ہوتا ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ نکاح کی تقریب کے ساتھ ہی ولیمے کی تقریب یہ کی جائے، بلکہ اس کے بعد جو ہے شب زفاف گزرے گی، اس کے بعد پھر اس کے یعنی جو رخصتی ہوگی شب گزرے گی پھر آگے. جی ٹھیک ہے جی. اچھا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کر لیتے ہیں، مطلب کئی خاندان میں ایسا ہوتا ہے، آج کل تو ویسے بھی آدھے پیسے ملا کر بھی وہ یہ والی دعوت کر لیتے ہیں اور مہنگائی اتنی ہے. دعوت جائز ہو جائے گی، یعنی جائز دعوت کہلائے گی، لیکن وہ ولیمہ نہیں کہلائے تو گی. کوئی ایسا طریقہ اب اس بتا کا دینا کہ بہتر بعد طریقہ میں کار یہ نا، یہ والی دعوت تو کوئی سنت سے تو ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو نکاح والی رات کی جاتی ہے تو وہ لڑکی والوں کی طرف سے عام طور پہ کی جاتی ہے. اور جیسا کہ اب واقعی ایسا رواج ہے کہ چونکہ مہنگائی ہوتی ہے اور متوسط درجے کے خاندان ہوتے ہیں تو پھر ملا کے ساتھ ہی کر لیتے ہیں، مہمان بلا لیتے ہیں. تو اس میں بہتر یہ ہے کہ پھر آپ ولیمے کے اندر اس چیز کو ارینج کر لیں کہ دونوں کی طرف سے پیسے مل جائیں اور ولیمے کے اندر یہ تقریب کر لی جائے تاکہ اس سے سنت بھی ادا ہو جائے اور آپ کو جو دعوت کرنی ہے وہ دعوت بھی ہو جائے. لیکن ہو پھر سنت ہی کی نیت سے کہ سنت کی ادائیگی آپ نے کرنی ہے. ٹھیک ہے. مزید سوال یہ تھا کہ میں زکوٰۃ دیتا تھا انگریزی کے حساب سے نا، تو مجھے پتہ لگا کہ یہ جو ہے نا آپ کو نا اسلامی حساب سے دینی ہے، انگریزی منتھ کے حساب سے نہیں دینی. تو ایک تو یہ سوال میں آلریڈی دے چکا ہوں زکوٰۃ میں، مجھے یاد نہیں ہے میں نے کب سے اسٹارٹ کی ہے، 7 سال سے 10 سال سے یا کوئی بھی عرصہ، تو ان کا کیا ازالہ ہوگا. دوسری بات یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی زکوٰۃ پھر رمضان میں دوں، یاد بھی رہتا مہینہ نا زکوٰۃ کیلکولیشن کرنے کے حساب سے. تو اب دسمبر کے حساب سے تو ابھی جو منتھ چل رہا ہے اس میں بن رہی ہے، لیکن اگر میں رمضان میں دینا چاہوں تو مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ میں اپنی زکوٰۃ رمضان میں کلوز کروں؟ جی پہلے تو انگریزی مہینے کے حساب سے دیتے تھے، اب بھی، لیکن ایک اور بھی کہہ رہے ہیں کہ اب رمضان میں دینا چاہتا ہوں، اس کا بھی کوئی طریقہ ہو؟ پہلے تو حساب لگانا پڑے گا ان کو کہ کب ان کے اوپر اسلامی اعتبار سے زکوٰۃ یہ
فرض ہوتی تھی اسی میں ان کو زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی. تو یہ پورا حساب لگائیں گے کہ اتنے عرصے تک جو آپ انگریزی حساب سے دیتے رہے ہیں تو آپ کا جو حساب چلے گا وہ ظاہر ہے کہ ہجری اعتبار سے چلے گا. تو جو کمی بیشی ہوئی ہے اس کے اندر اتنا آپ کو اس میں ادائیگی تو کرنا پڑے گی. اور رمضان سے آپ ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ کہ آپ پیش کی طور پہ ادا کر دیں. یعنی مثال کے طور پر آپ نے حساب لگا لیا کہ 10 محرم کو آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے. ٹھیک. تو اب آپ چاہتے ہیں کہ میں 10 محرم کی جگہ رمضان کے اندر زکوٰۃ نکال دوں تو آپ رمضان کے اندر زکوٰۃ پیش کی پہلے سے نکال سکتے ہیں ایڈوانس کے اندر. پھر جب 10 محرم آئے تو اس دن آپ حساب لگا لیں کہ آپ کی کتنی زکوٰۃ آپ نے ادا کی ہے اور ابھی 10 محرم کو آپ کے پاس کتنا اماؤنٹ بڑھ چکا ہے. مثلاً 10 لاکھ روپے کے اوپر آپ نے زکوٰۃ نکالی تھی, اب 10 محرم کو آپ کے پاس 12 لاکھ روپے ہو گئے تو 10 لاکھ کی زکوٰۃ چونکہ آپ پہلے نکال چکے تھے, اب 2 لاکھ کی زکوٰۃ جو آپ کی باقی ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے, یعنی ہوگا وہی تاریخ جو ان کی ہے. بالکل وہی, یعنی جب پہلے زندگی میں پہلی مرتبہ صاحب نصاب بنے تھے. بالکل ایسا ہی ہے. صحیح. اچھا, کوئی زکوٰۃ دیتا ہوا آ رہا ہے, سب دیتا جا رہا ہے, پھر کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ اب وہ دوبارہ ایک طرح کا مائنس میں آ گیا یا اب زکوٰۃ اس پر واجب نہ رہی, تو اب بھی اس کا وہی سال دیکھا جائے گا یا اب دوبارہ جب مالدار بنے گا تو پھر؟ اگر تو درمیان سال میں پورا نصاب ختم ہو گیا, اس کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا, تو اس صورت میں اب اس کا نیا سال شروع ہوگا جب سے اس کے پاس نصاب آئے گا. لیکن اگر درمیان سال میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے اور سال کے دونوں حصوں کے اندر, یعنی شروع میں اور آخر کے اندر اس کے پاس نصاب موجود ہے, تو اس صورت میں تو وہی سال رہے گا جو پہلے ہے. ٹھیک ہے. لیکن درمیان میں پورا نصاب ختم ہو جاتا ہے, کچھ بھی اس کے پاس باقی نہیں رہتا, تو اب جب سے صاحب نصاب ہوگا اس وقت سے وقت شروع ہوگا. ٹھیک ہے جی, مزید ویڈیو سوال. میرا نام محمد ریحان ہے. مفتی صاحب سے سوال یہ ہے, کیا نابالغ بچے کسی کو ایصال ثواب دے سکتے ہیں؟ جی, نابالغ کی چیزیں لینا دینا تو اجازت نہیں دیتے ایصال ثواب کے. دے سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس لیے کہ اس میں نابالغ کا کوئی نقصان نہیں ہے. چیزیں دینے لینے کا مسئلہ الگ تھا کہ اس میں نابالغ کو نقصان کا سامنا تھا. یہاں پر سیدھا اس کو فائدہ ہی فائدہ ہے کہ ایصال ثواب کرے گا تو اس کو خود بھی ثواب اس کے اوپر مزید ملے گا, تو اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ اور زیادہ فائدہ ہے کہ بچے کی نیکیاں قبول ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. کسی کے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ سرکاری ملازم تھے, تو اس کو گورنمنٹ کی طرف سے بیوہ کو جو پیسے ملیں, کیا اس میں اس آدمی کے گھر والوں جیسے اس کے بھائیوں کا بھی حق ہے؟ بیوہ کے پیسے تقسیم ہوں گے جبکہ اس پر یا صرف بیوہ کا ہی اس پر حق بنتا ہے؟ یہ پیسے کس کی ملکیت میں؟ جی, پینشن جو ہمارے یہاں عام طور پہ ہوتی ہے وہ بیوہ کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک, بیوہ کو دی جاتی ہے, تو اس لیے وہ بیوہ ہی کی ملکیت کے اندر آئیں گے, وہ اسی کے لیے ہوں گے. اور عام طور پہ یہ سرکاری طور پر نومینیٹ بھی ہوتی ہے شوہر کے انتقال کے بعد. اگر وہ نہ ہو تو پھر جو اپنا غیر شادی شدہ بچے ہوتے ہیں, بچیاں ہوتی ہیں, ان کے نام وہ آتی ہے پینشن, اس کے بعد پھر وہ ختم ہو جاتی ہے. تو یوں بھائیوں کا اس میں دعویٰ کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. صحیح. اچھا, بات کرتے ہیں کچھ فنڈز ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کی ملکیت ہوتے ہیں, مرنے والے کی ملکیت ہوتی ہے, جس کے اوپر وراثت کے احکامات ہو, وہ الگ ہے. یہ دیکھیں, یہ پینشن ایک الگ چیز ہے. یہ تو حکومت کی طرف سے جو سرکاری ملازم ہوتا ہے اس کی مدد کے لیے ہوتی ہے, وہ چیز وہ ان کی طرف سے انعام کے طور پر ہے. باقی جو چیزیں اس کی اپنی ہیں, مختلف فنڈز جمع ہوتے ہیں گورنمنٹ کے پاس, وہ اس کی اپنی ملکیت کے ہوتے ہیں آدمی کے, تو اس پر تو پھر وراثت کے تمام احکام جاری ہوں گے. جو بھی اس کے وارث بنیں گے اس میں اس کو تقسیم کیا جائے گا. اچھا, انہوں نے بھائی ذکر کیا, ہو سکتا ہے سوال میں انہوں نے اولاد ذکر نہیں کی, اس لیے بھائیوں کی طرف سے یا کوئی, تو ان کے کیا ورثہ ہیں اس کے حوالے سے پوری معلومات چاہیے. کیونکہ اگر بیوہ ہیں اور بیوہ کے ساتھ جو فوت ہوا ہے ان کے والدین ہیں, تو اب یہیں کلوز ہو جائے گا سلسلہ, آگے جائے گا ہی نہیں, بہن بھائیوں کی طرف جائے گا ہی نہیں, کیونکہ بیوہ کو ملے گا, والدہ کو ملے گا, اور ان کے والد کو بھی اپنا حصہ ملے گا, اور بطور اسبا کے بھی والد کو مل جائے گا. بھائیوں کی طرف سلسلہ آگے نہیں جائے گا. ہاں, البتہ اگر والد نہیں ہے اور ادھر صرف بیوہ ہے, ان کے بچے بھی نہیں ہیں, تو پھر یہ سلسلہ اس طرف آگے بڑھے گا. اور اگر صرف بیٹیاں ہیں تب بھی سلسلہ کچھ آگے وراثت کا بڑھے گا. تو ان سوالات میں ظاہر ہے پوری ڈیٹیل تفصیل بیان ہو تو ہی ان کا باقاعدہ وہ جواب عرض کیا جا سکتا ہے. دارالفتہ اہل سنت کے نمبرز یہ اپنے پاس رکھ لیجئے, اور اگر جو سن رہے ہیں جنہوں نے یہ مسئلہ بھیجا ہے تو آپ ان نمبرز پر سوالات کر لیں, ڈائریکٹ کال کر لیں, فون کر لیں. دن میں 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک
یہ نمبر آن ہوتے ہیں، اور اگر آپ کا تعلق کسی ایسے شہر سے جہاں دارالتعلیم سنت کی باقاعدہ برانچ موجود ہے تو آپ براہ راست چلے جائیں گے تو یہ آسانی ہو جائے گی۔ ورثہ کی جو ڈیٹیل تفصیل ہے وہ بھی بیان کر دیں، آپ کو تحریری طور پر انشاءاللہ فتویٰ وہ دے دیا جائے گا تاکہ کسی کا کوئی اختلاف بھی نہیں رہے گا۔ مزید سوال؟ میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی کسی سے قرض لیتا ہے اور واپس نہیں لوٹاتا، بار بار بھی اسے کہا جائے اگر وہ قرض نہیں لوٹاتا، تو کیا ایسی صورت میں اس کو ڈانٹا یا ذلیل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جی، قرض آپ کیا ذلیل کریں، کیا کریں؟ واپسی نہیں کریں۔ اس کے لیے دیکھیں جو طریقہ کار ہے وہ تو یہی ہے کہ اس کو حکیم وقت کے سامنے یا جو بھی ایسا شخص ہے کہ جو آپ کو دلا سکتا ہے اس کے سامنے آپ اسے پیش کریں۔ باقی اگر وہ نہیں دیتا اور کوئی بندہ سختی کے ساتھ مطالبہ کرتا ہے، اس میں ذلیل سے مراد یہ ہے کہ اس کو گالی گلوچ کرتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، اور سختی کرتا ہے، اس کو سختی کے ساتھ بولتا ہے کہ تم نے میرے پیسے دبائے ہوئے ہیں، پیسے دے نہیں رہے ہو، تو میں لوگوں کو بتاؤں گا اس بات کو، تو اس اعتبار سے اگر وہ گفتگو کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اخلاق کا دامن بہرحال کسی بھی صورت چھوڑنا نہیں چاہیے۔ جو سختی جائز سختی ہے اسے کرنے کی بہرحال اجازت ہوگی۔ یعنی کچھ غصہ تو کر سکتے ہیں نا کہ آپ بالکل ایسا بار ہی ہے۔ بار اگر گھما رہا اور یہ صحیح ہے۔ اچھا دینے کی طاقت نہ ہو تو پھر مہلت دینی ہوگی، پھر تو واجب ہو جائے گا دینا، پھر مہلت دینا واجب ہو جائے گا کہ اس کو مہلت۔ لیکن عام جو سوال ہوتا ہے وہ بظاہر کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جس میں سارے معاملات اس کے اپنے تو چل رہے ہوتے ہیں لیکن لوگوں کو وہ پریشان کر رہے ہوتے ہیں، تو اپنا قرضہ وہ ادا کر دیں۔ وہ حدیث پاک میں نا کہ ہر صاحب حق کو مکال کا کچھ بات چیت کرنے کا حق بالکل حاصل ایسا ہی ہے۔ مطل الغنی ظلم، جس کے پاس موجود ہے اور وہ ٹال مٹول کرتا ہے تو پھر اس کو اس کا ایسا کرنا یہ ظلم ہے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ اس کی وجہ جب پوچھی گئی تو ایک بات یہ بتائی کہ جب کوئی بندہ قرض لیتا ہے تو وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب بات کرتا ہے تو پھر جھوٹ بولتا ہے۔ حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کہ اس سے پاک ہیں، لیکن آپ علیہ السلام قرض سے اس لیے پناہ مانگتے تھے۔ تو اب قرض لے لیا ہے تو پھر اس کو ٹالے نہیں، اور نیت بھی یہی ہونی چاہیے لیتے ہوئے کہ میں نے اسے ادا کرنا ہے، تو اللہ پاک بھی مدد فرماتا ہے۔ لیکن آج کل تو بہرحال ہمارے یہاں پر جو قرض لیتے ہیں وہ لیتے ہی اس نیت سے ہیں کہ واپس نہیں کرنا، تو پھر نتیجہ اس کا خراب نکلتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی اس کی مدد نہیں کی جاتی۔ اچھا ایک سوال ہے کہ کزنوں میں شادی کے حوالے سے اسلام کیا کہتا ہے؟ کزن میں شادی کے حوالے سے ماموں زاد، چچا زاد، پھوپھی زاد؟ شرعی اعتبار سے تو اس میں کسی طرح کا کوئی حرج ہے ہی نہیں۔ ٹھیک۔ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایک زوجہ محترمہ تھیں ام المومنین حضرت سیدتنا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کی بیٹی تھی، پھوپھی کی بیٹی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ اسی طرح سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا جو نکاح ہوا سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شہزادی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اور عمر میں قریب تھے، اس اعتبار سے بھی ان کو کزن سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن عمی کی، وہ تمہارے چچا کے بیٹے ہیں۔ تو یوں جو کزن میریج ہے وہ شرعی اعتبار سے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بھی مثال کے طور پر خود امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے امام حسن مثنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ صغریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا، تو یہ بھی کزن میرج تھی، ساتھ اس طرح نکاح ہوا۔ تو شرعی اعتبار سے بالکل درست ہے، اور اس کی پذیرائی بھی ہے، خاندان میں نکاح کرنے کی پذیرائی بھی موجود ہے کہ بہت سارے معاملات اس میں حل کرنا یہ آسان رہتا ہے۔ ہاں بعض روایتیں اس طرح ملتی ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کے حوالے سے کہ جس میں انہوں نے اپنے قبیلے سے باہر، اپنے خاندان سے باہر نکاح کرنے کا حکم فرمایا، تو وہ کچھ تجربات کی بنیاد پر اس طرح فرمایا گیا۔ اسی طرح آج کل بعض ڈاکٹرز وغیرہ اس پر یہ کہتے ہیں کہ کزن میرج کی وجہ سے بچوں کے اندر بسا اوقات کچھ فالٹ پیدا ہوتے ہیں اور ان کے اندر کچھ خرابیاں آ رہی ہوتی ہیں، تو اگر باقاعدہ ٹیسٹ، اس کے لیے ٹیسٹ ہوتے ہیں، اگر ٹیسٹ ہو جاتے ہیں اور اس طرح کا کوئی اندیشہ ہے تو نکاح کرنا کوئی فرض و واجب نہیں ہے، کزن میرج کرنا فرض و واجب نہیں ہے، کسی اور جگہ بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اس کو غلط کہنا بہرحال غلط ہے، اور ایسے نکاح کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ خود 2-3 مثالیں میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کر دیں، اس کے علاوہ اور اگر ڈھونڈنے کے لیے جائیں گے، تھوڑا سا غور کریں گے تو اور مثالیں بھی سامنے آ جائیں گی۔
اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے یا بعض ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس میں طبعاً اور کچھ ایسے امراض ہو جاتے ہیں یا اس طرح اسی کے لیے میں نے عرض کیا نا کہ اگر ٹیسٹ ہو جائے، اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں باقاعدہ، تو تھیلیسیمیا کا مرض بھی عام طور پہ اس کی وجہ سے یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہو جاتا ہے. لیکن اتنی مثالیں ہیں، دوسری طرف ہم دیکھیں تو بالکل ایسا ہی کتنی مثالیں، بہت مثالیں، بکثرت مثالیں ہوتی ہیں، اور عمومی طور پہ ہوتا بھی خاندان کے اندر ہی نکاح ہے نا. جی ہاں بالکل. قریبی رشتہ داروں میں نکاح ہو رہا ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے، کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. خاندان کے باہر بھی کیا جا سکتا ہے. بسا اوقات اس میں غلطی ہوتی ہے کہ خاندان سے باہر کرنے میں کچھ ایسی سختیاں ہوتی ہیں کہ جو شریعت کے خلاف ہوتی ہیں. شریعت کے دائروں کے اندر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن بہرحال خاندان کے اندر بھی نکاح کرنا جائز، اور نکاح کی شرائط جو پائی جاتی ہیں وہ اگر باہر بھی پائی جاتی ہیں تو اسی طرح خاندان کے اندر جس طرح نکاح جائز ہوتا ہے ویسے ہی وہاں پر بھی نکاح کرنا جائز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اس طرح کچھ ہو گئے، نکاح ہو گئے، اور پھر اس کے بعد اچھا اسی فیملی میں دیکھیں 4 نکاح بالفرض ہوئے، ایک میں کچھ مسئلہ ہوا تو وہ اسی کے اوپر ڈال دیں گے کہ یہ کزن کے حوالے سے ہوا تھا یا غلط ہے، غلط اور ان کی دل آزاریوں کا نا سبب صحیح ہے. اللہ پاک عافیت سلامتی دے، اور ایسے اگر بالفرض بچے ہیں کہیں تو اللہ ان کو بھی شفا دے، تندرستی عطا فرمائے. باقی پذیرائی جو ہے وہ اسی کی، اور یہ شروع سے ہی جیسے کہ اتنی روایات بیان کی گئیں اور یہ سلسلہ چل ہی رہا ہوتا ہے خاندان میں بھی نکاحوں کے حوالے سے. ماموزات، خالازات، اس طرح کے جو شرعی تقاضے ہیں وہ ہمیں پورے کرنے چاہیے، وہ چاہے خاندان میں ہو یا باہر ہوں، اور اس میں جو زیادہ بہتر ہے ان چیزوں کو شرعاً بھی اگر ہم اپنا فوکس رکھ لیں گے سامنے تو انشاءاللہ نکاحوں کے معاملات کے اندر وہ بہتری ہی ہوگی. نکاح میں بعض اوقات دیر کافی ہو جاتی ہے اگر یہ چیزیں کرتے ہوئے. خاندان میں دیکھتے ہیں تو کچھ ہے نہیں اس طرح کا، یا نکاح کی اس طرح کے بدائل نظر نہیں آ رہا، تو اب وہ باہر کرنا ہے تو وہ سوچ و بچار میں بہت وقت گزار دیتے ہیں. بات کا تو اولاد کا کیا کہیں گے؟ نہیں، سوچ و بچار تو کرنا چاہیے، ٹھیک، اس سے تو انکار ہی نہیں ہوگا. باہر کرنا ہے یا خاندان میں ہی کرنا ہے، سوچ و بچار کرنا چاہیے. یعنی جو جائز چیز ہے اور پوری تحقیق و تفتیش ہے وہ کرنی چاہیے. صرف مال نہیں فوکس ہونا چاہیے. جی، صرف مال نہیں فوکس ہونا، مال وغیرہ الگ چیز ہے، جیسے مال بھی ہونا چاہیے، وہ بھی غلط نہیں ہے. ظاہر ہے کہ بچی نے زندگی گزارنی ہے تو اس کو بھی دیکھا جائے گا، اور دیگر چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا، دین کو دیکھا جائے گا، صحیح، ان تمام چیزوں کو دیکھا جائے گا. پوری تفتیش کرنی چاہیے، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. تحقیق کرنے کے بعد، تفتیش کرنے کے بعد ہی بچیوں کا رشتہ کسی جگہ پر دینا چاہیے. اچھا جی، کہتے ہیں کہ لڑکی کے رخصتی کے وقت، آج نکاحوں کے بڑے سوالات آ رہے ہیں، رخصتی کے وقت قرآن پاک سر پہ رکھا جاتا ہے تو کیا کوئی ممانعت تو نہیں؟ اگر کوئی ممانعت کی دوسری بات نہ ہو، وجہ نہ ہو، تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. مثال کے طور پہ لڑکی کا بھائی یہ لڑکی کے سر پہ عام طور پہ یہ قرآن پاک کا سایہ کر کے جا رہا ہوتا ہے. اب ساتھ میں نامحرم لڑکیاں اس کے چل رہی ہوں، اس کے ہاتھ اس سے ٹکرا رہے ہوں، تو ظاہر ہے کہ یہ پھر غلط طریقہ کار ہوگا کہ قرآن پاک ایک ہاتھ کے اندر ہے اور دوسرا ہاتھ جو ہے وہ نامحرم لڑکی سے ٹکرا رہا ہے، تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہوگا. اسی طرح قرآن پاک لے کے جا رہے ہوں، پتہ چلا باہر جو ہے وہ گانے بج رہے ہیں، تو یہ طریقہ کار بھی ٹھیک نہیں ہوگا. تو جو خرابیاں ہیں اسے دور کریں اور اس اچھائی کو باقی رکھیں کہ قرآن پاک کا سایہ یہ بہرحال فائدہ مند ہی ہے، برکت کا ہی سبب ہے. ٹھیک ہے، قرآن پاک کا سایہ بھی رکھیں اور قرآن پاک کی تعلیم میں رخصت کریں گے تو انشاءاللہ آئندہ کی زندگی بھی بڑی آسان ہو جائے گی، اور ایک دوسرے کے حقوق بھی پتہ چلیں گے اللہ پاک کی عبادت کے حوالے سے اور اللہ کے پیارے نبیوں کے حوالے سے، اور دیگر قرآن پاک میں جو کچھ یہ بیانات ہیں تو قرآن کا سایہ بھی ہو اور قرآن پاک کی تعلیم کا سایہ بھی ہو، تو پھر انشاءاللہ گھر بھی وہ امن کا گہوارہ بنیں گے. اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے تو آپ سے اجازت چاہتے ہیں. فی امان اللہ. ہادی و رہنما ہمارے علماء ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں، حاضر ہوں ہم ان کی بار